اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وعلی بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا نے متعال اس مدرسہ دینیت کو دل دگنی رات دنیا ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مدرسہ دے معاملین، اس مدرسہ دے علماء طلباء اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بحق چہارت معصوم علیہ السلام ساری ملت کو اس تو زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بلی العصر ظہور والنور و تعلیم فرمائے۔ علماء اسلام مراجع نظام رسایہ سارے سر قائم مدن فرمائے۔ جناب سامنے مختصر کریں قرآن پاک کی ایک مختصر آیا تلاوت کی تھی۔ وبعد لا شریک اللہ فرمانے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ عزیزان بزرگان، علم ایک نعمت خدا ہے، علم ایک نور ہے، العلم نور۔ علم کے بڑے فوائد ہیں، علم اور علماء کے بہت فضائل ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جس کو اللہ نے علم دین عطا کی ہے۔ اور مولانا نے بیان ہے البلاغہ فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک ومالک ولکن الخیر ان یکثر علمک وان یعظم علمک وان تبارک الناس بعبادۃ ربک۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تیرا مال زیادہ ہو، یہ نیکی نہیں ہے جی، یا تیری اولاد زیادہ ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور تیرا علم زیادہ ہو، وَأَن تُبَارِكَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تم اپنے رب کی عبادت پر ناز کر سکو۔ توجہ فرمائیں۔ لہذا علم دین کا حاصل کرنا، اطلبوا العلم من الوحد الى اللہ، ماں کی گود سے لے کر اللہ تک علم حاصل کرو۔ علم کے بہت فوائد ہیں، علم کے بہت فضائل ہیں۔ مولانا نے فرمایا العلم خلیل المؤمن، علم مومن کا دوست ہے، والعلم وزیرہ، اور علم اس کا وزیر ہے۔ اللہ جس کو علم عطا کرتا ہے اسے علم بھی عطا کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے والے کے بہت فضائل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت مقام ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ اور توجہ فرمانی، امام
بعثہ اللہ یوم القیامہ، بعثہ اللہ یوم القیامہ فقیہا عالما، جو میرا امتی میری ایسی 40 احادیث یاد کرے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں جنہیں میرا کوئی امتی میری ایسی 40 احادیث یاد کرے جس کی وجہ سے وہ لوگوں فائدہ ہو گئے، لوگ استفادہ کریں، لوگوں فائدہ ہو گئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں محمد مصطفیٰ پیدا کریا اس نے میری ایسی 40 احادیث یاد کی تھی جس کی وجہ سے میری امت کو فائدہ ہوئے۔ اللہ اس بندے کو قیامت والے دن جاہل نہ اٹھے قیمت کے خدا کو فقیہ سے عالم اٹھے۔ فقیہ اور عالم اٹھایا جائے گا، وہ 40 احادیث یاد کرنے والا جاہل نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علما فمن لم يفعل فعليه لعنة الله۔ جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑے، بدعتیں، عالم کو چاہیے کیا کرے؟ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر وہ عالم اس وقت اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عالم یہ نہیں چاہیے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، مومنین کو کیا پسند کرتے ہیں، عوام کیا پسند کرتے ہیں۔ عالم یہ چاہیے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، میرا رسول کیا پسند کرتا ہے، اور اہل بیت رسول کیا پسند کرتے ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو عالم کو چاہیے خدا سے ڈرے، یہ نہ دیکھے کہ عوام کیا پسند کر رہے ہیں، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھے اللہ کیا پسند فرماتا ہے، اس کا رسول کیا پسند فرماتا ہے، اور اہل بیت رسول کیا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لے، اللہ کی نفرت کو اپنی نفرت بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت نتیجہ نکلتا ہے میرے برادران و عزیزان، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا۔ قرآن و احادیث کا علم، حلال و حرام کا علم، اور 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب۔ میں پڑھا ایک پاسے عالم دین کے کل ایک دین کا مسئلہ کچھ کرنا، اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ بس اسلام کی درجہ کا تشریف فرمائے تو جو لیکن مصیبت کر کے تھوڑی زحمت تمام کرا، اس دین کی قدر کر، اس دین کی قدر کر۔ کیوں؟ اس دین پہ بہن برادہ بڑا خرچ جزاکم اللہ بہت بڑی روحانیت ہے الحمدللہ۔ اس دین پہ کربلا بہن برادہ بڑا خرچ ہوئے۔ اگر اس دین پہ علی اکبر کی جوانی خرچ ہوئی ہے، بلکہ بڑا پاک تشریف فرمائے، اس دین پہ قاسم کا شباب خرچ ہوئے ہیں، اس دین پہ عباس کے پاک بازو خرچ ہوئے، اس دین پہ حبیب کی ضعیفی خرچ ہوئی، اس دین پہ سکینہ دے دور خرچ ہوئے، علی اصغر کا معصوم غلط خرچ ہوئے، اس دین پہ بلال کا بہتر خرچ ہوئے، بہن کی محمل خرچ ہوئے۔ خدا جاندہ میں صحیح مسائب چند الفاظ ہی ہوئے، سن لینا عبادت ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مظلوم گزرے، لیکن مولا حسین وہ مظلوم ہیں جن فقط انسان نہیں ہوتے، حیوان بھی ہوتے۔ حسین دے غم حیوان ہی ہوتے۔ اور امام الانبیاء کی حدیث ہے الحمدللہ علماء تشریف فرمائے کل عین باقیۃ فی یوم القیامہ الا عین ببطن الحسین، قیامت والے دن ہر آنکھ روشنی، لیکن ایک آنکھ نہ روشنی قیامت والے دن جی دنیا دے روٹی ہے مظلوم دے غم میں سے۔
کہ امام حسین کے قابل نبی ہے کیوں امام حسین و مظلوم جنہاں میں انسان ہوتے ہیں حیوان ہوتے ہیں مچھلیاں دریاواں سے ہوتی ہیں صحرائی جانور صحرا دے ہوتے ہیں جی اللہ اکبر پرندے فضا دے ہوتے ہیں زمین دنیا مظلوم آسمان ہوتے ہیں شہادت حسین تو آج کیا ہوا آسمان تو خون کی بارش رہ گئی زمین زلزلے آنے شروع ہو گئے جہاں جا کے پتھر چائے نہیں آ شہادت حسین تو انہاں پتھروں کا تو پانی نہیں خون نکل رہا بجلیاں کڑکے لگ رہی ہیں سورج چھپ گیا چمٹے دے تو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں دنیا دے جس کونے کتے کپڑے دھوتے سکے بنیا انہاں کپڑے کے خون کے چھٹے ہو گئے آدھے جوڑا بٹ کرا پڑی رحمت تمام کرا عورتاں بٹ کے مشکیزے پانی میں بھر کے رکھے نا صبح رکھے نا خون نال بھرے پے ہوتے ہیں سورج کے سیاہ اندھیریاں چل پئیاں بجلیاں کڑکے لگ پئیاں سورج چھپ گیا شہادت مظلوم تو بعد اتنی تاریخ کی شانی گئی کائنات چچے دن آسمان میں ستارے نظر آتے جنہاں کو پتا زہرا دا وسطہ بیڑا زہرا دا وسطہ بیڑا کربلائے برباد ہو گیا انہاں کو علم جنہاں کو نہ پتا آتی معلوم یہ ہوتا ہے آج کوئی مسافر کوئی پردیسی کوئی اللہ راسی ہوئے دنسی نال ماری ہے جزاک اللہ بس میں اتنا عرض کرتا میرے آقا دا جب آخری وقت ہے نا اس میں حیا آیا ہے نا یہ کعبہ دین میں ڈھایا ہے کہ بیٹیاں کریاں بہنا کہ بیٹیاں کریاں دھیاں آج اس سے نمار دا چھڑا والا کوئی نہیں رہیا علی بھی دھیرو کیا یہ وحم یا عمر یقتلو ابو عبداللہ وعنتا تنظر الیہ فضلت رسول مصطفی ہے تو ایتا مسلمان کوئی نہیں